ہندوستان کی ریاست راجستھان کے شہر جودھ پور میں فرقہ وارانہ فساد کے بعد کشیدگی بدستور جاری ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ نے کہا ہے کہ فلسطینی قوم کی جانب سے مسجد الاقصی کی حفاظت و پاسداری غاصب صہیونی حکومت کے زوال اور تباہی پر منتج ہوگی، اور طالبان نے افغانستان میں داعش کی سرگرمیاں بڑھنے پر مبنی امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی گروہ کو کسی اور ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان کی ریاست راجستھان کے شہر جودھ پور میں فرقہ وارانہ فساد کے بعد کشیدگی بدستور جاری ہے۔ راجستھان پولیس کے مطابق جمعے کو جودھ پور کے 10 تھانہ علاقوں میں نافذ کرفیو میں چوتھے دن بھی 2 گھنٹے کی نرمی کی گئی۔ اس دوران لوگ ضروری خریداری کے لیے گھروں سے نکلے، جن میں دودھ، سبزی، پھل اور کریانہ کا سامان شامل تھا، اور تیزی سے خریداری کرتے نظر آئے۔ کریانہ کی دکانوں پر لوگوں کا ہجوم زیادہ دیکھا گیا۔ اس شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے اور حالات قابو میں بتائے جاتے ہیں۔ اس دوران کہیں سے کوئی ناخوشگوار خبر موصول نہیں ہوئی ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ کشیدگی جاری ہے۔ اگرچہ ضروری خدمات اور بورڈ کے امتحانات میں شرکت کرنے والے طلباء کو کرفیو کے دوران استثناء دیا گیا ہے، تاہم شہر میں انٹرنیٹ سروس چوتھے روز بھی معطل رہی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہر میں اضافی پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں تاکہ نرمی کے دوران زیادہ ہجوم سے بچا جا سکے۔ اب تک کرفیو سے متاثرہ علاقوں میں 200 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 2 مئی کی رات جالوری گیٹ چوراہے پر جھنڈا لگانے کو لے کر جھگڑے کے بعد پتھراؤ کیا گیا، اور اگلے دن 3 مئی کو بھی پتھراؤ اور توڑ پھوڑ کی گئی، جس کے بعد شہر کے 10 تھانوں کے علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ ہندوستان میں گرمی کی موجودہ لہر اور مانسون سے پہلے کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق وزیراعظم کے دفتر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ جمعرات کی رات ایک میٹنگ میں گرمی کی موجودہ شدید لہر میں جان و مال کے نقصان کا جائزہ لیا گیا اور مزید نقصان سے بچنے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس میٹنگ میں محکمہ موسمیات اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے پورے ملک میں مارچ سے اب تک معمول سے زیادہ درجہ حرارت کے بارے میں بریفنگ دی۔ رپورٹ کے مطابق مرکزی حکومت نے ریاستی، ضلعی اور شہری سطح پر ہیٹ ایکشن پلان تیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اس میٹنگ میں اسی طرح مانسون کی تیاریوں کے سلسلے میں بھی تمام ریاستوں کو سیلاب کی تیاری کا منصوبہ تیار کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان کو گرمی کی ایسی شدید لہر کا سامنا ہے جس کی گزشتہ 100 برس میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی کے ساتھ بجلی کے بحران نے بھی عوام کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ حکومت بجلی کے موجودہ بحران کو کوئلے کی کمی کا نتیجہ قرار دیتی ہے، لیکن بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کے کئی بجلی گھر فنی مشکلات کے سبب بند ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ بی جے پی حکومت نے عوام کی مشکلات کے حل کے بجائے انہیں فرقوں اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم کر کے بنیادی مسائل سے ان کی توجہ ہٹانے پر مرکوز کیے ہوئے ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ نے کہا ہے کہ فلسطینی قوم کی جانب سے مسجد الاقصی کی حفاظت و پاسداری غاصب صہیونی حکومت کے زوال اور تباہی پر منتج ہوگی۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے مسجد الاقصی پر صہیونیوں کی جمعرات کے روز کی جارحیت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد الاقصی میں پیش آنے والے واقعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں فلسطینیوں کو ایک بڑی جنگ اور جدوجہد کا سامنا ہے، اور اس جدوجہد میں کامیابی فلسطینیوں کو ہی ملے گی۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ مسجد الاقصی میں فلسطینیوں کا اعتکاف اور اس کی پاسداری غاصب صہیونی حکومت کے زوال اور تباہی پر منتج ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مسجد الاقصی تاریخ اسلام کا ایک بڑا معجزہ ہے جو معراج کے آغاز اور اولیاء کرام کی موجودگی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کیے جانے کا مقام ہے۔ واضح ہے کہ فلسطین کے مزاحمتی گروہوں نے فلسطینیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مسجد الاقصی میں اعتکاف کریں اور مسجد کے صحن میں فلسطینی پرچم لہرائیں اور اس طرح سے صہیونی آباد کاروں کی جارحیت کا مقابلہ کریں۔
فلسطینی ذرائع نے جمعرات کی رات خبر دی ہے کہ تل ابیب کے مشرق میں صہیونی آبادی کے علاقے العاد میں ایک مزاحمتی کارروائی میں متعدد صہیونی ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ تل ابیب کے مشرق میں صہیونی آبادی کے علاقے العاد میں ایک مزاحمتی کارروائی میں متعدد صہیونی ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ہلاک ہونے والے صہیونیوں کی تعداد 3 ہے جبکہ 6 زخمی ہوئے ہیں۔ بعض رپورٹوں میں زخمیوں کی تعداد زیادہ بتائی گئی ہے۔ بعض زخمیوں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ یہ مزاحمتی کارروائی 2 فلسطینیوں نے انجام دی جو موقع واردات سے بچ نکلنے میں بھی کامیاب رہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجی روز کسی نہ کسی بہانے سے مظلوم فلسطینی عوام کو جارحیت کا نشانہ بناتے ہیں، جس میں روز کچھ فلسطینی شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ صہیونی فوجیوں کی ایسی ہی جارحیت کے جواب میں فلسطینیوں کی جانب سے شہادت پسندانہ کارروائیاں انجام دی جاتی ہیں۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے گروہوں نے بارہا اعلان کیا ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ جرائم پر فلسطینیوں کی شہادت پسندانہ کارروائیاں فطری رد عمل ہے۔ ان گروہوں نے کہا ہے کہ جب تک فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونیوں کے جرائم کا سلسلہ جاری ہے، فلسطینیوں کی صہیونی مخالف کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔ دوسری جانب غاصب صہیونی حکومت کے اندرونی سلامتی کے وزیر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ العاد کی کارروائی میں شدید نقصان پہنچا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے اندرونی سلامتی کے وزیر اومو بارلو نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی اہلکار اب تک العاد کی کارروائی انجام دینے والوں کو گرفتار نہیں کر سکے ہیں۔ صہیونی حکومت کے اس اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ العاد کی کارروائی انجام دینے والوں کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی آبادکاروں نے العاد میں کہ جہاں فلسطینیوں نے یہ مزاحمتی کارروائی انجام دی ہے، بالوں کے خلاف شدید ہنگامہ کیا اور ان سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے بھی العاد کی کارروائی کے بارے میں سیکیورٹی میٹنگ کے اختتام پر کہا کہ العاد کی کارروائی انجام دینے والوں کو اپنے کیے کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی بنا پر ہی فلسطینیوں کا شہادت پسندانہ جذبہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ طالبان نے افغانستان میں داعش کی سرگرمیاں بڑھنے پر مبنی امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی گروہ کو کسی اور ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مارک میلی نے امریکی سینٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں داعش کی موجودگی پورے علاقے کے لیے خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں داعش کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے اور خطرہ محسوس کیے جانے پر اس گروہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان میں داعش کی تقویت پر مبنی امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں اب تک داعش کے بہت سے ٹھکانے تباہ کیے جا چکے ہیں اور داعش کے کچھ ہی عناصر باقی بچے ہیں جو کچھ کرنے کی توانائی نہیں رکھتے ہیں۔ طالبان کے ترجمان نے یہ دعویٰ ایسی حالت میں کیا ہے کہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں تمام دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے ہی قبول کی ہے۔ واضح ہے کہ رمضان المبارک میں افغان دارالحکومت کابل سمیت مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں سینکڑوں بے گناہ افغان شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ ان میں زیادہ تر حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ امریکہ نے افغانستان کے 16 جنگی ہیلی کاپٹروں کو یوکرینی فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی تعمیر نو کے خصوصی امریکی تفتیشی ادارے کا کہنا ہے کہ MI-17 قسم کے 16 جنگی ہیلی کاپٹروں کو جو افغانستان کے لیے روس سے خریدے گئے تھے یوکرین کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ان ہیلی کاپٹروں کو افغانستان سے امریکی فوجی انخلاء اور افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے سے قبل یوکرین منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ طالبان نے گزشتہ ہفتے بعض ملکوں کی جانب سے جنگی ہیلی کاپٹروں کو افغانستان کے حوالے نہ کیے جانے پر تنقید کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ یہ جنگی ساز و سامان افغان عوام کی ملکیت ہے اور ملک میں امن و امان کی برقراری اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی ساز و سامان کی اشد ضرورت ہے۔ واضح ہے کہ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے سے قبل اس ملک کے ہوابازوں نے امریکی ایما پر بہت سے جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کو افغانستان سے باہر من جملہ وسطی ایشیا کے ملکوں میں منتقل کر دیا تھا۔
روس نے بحیرہ جاپان میں آبدوز شکن میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ روسی ذرائع کے مطابق آبدوز شکن 8 ویٹ میزائل کا تجربہ کامیاب رہا ہے اور اس نے بحیرہ جاپان میں فرضی ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ یہ میزائل بحر الکاہل میں تعینات گریمیاشچی نامی روسی فلیٹ سے بحیرہ جاپان میں نصب فرضی ہدف کی جانب داغا گیا۔ آبدوز شکن میزائل سسٹم 8 ویٹ متحرک اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے اونکس اور کیلبر جیسے میزائل بھی چلائے جا سکتے ہیں۔ روس اس سے پہلے سن 2021 میں بھی بحیرہ جاپان میں اس میزائل کا تجربہ کر چکا ہے۔ یہ میزائل اپنے ہدف کا تعاقب کر کے اسے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال نے واشنگٹن کی موجودہ حکومت کو دنیا میں جھوٹ پھیلانے کا سب سے بڑا عامل قرار دیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال نے واشنگٹن کی موجودہ حکومت کو دنیا کی سب سے بڑی جھوٹی حکومت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس حکومت کو سچ کی بات کرنے کا حق نہیں ہے، جبکہ خود سب سے بڑی جھوٹی حکومت ہے۔ امریکہ کے اندرونی سلامتی کے وزیر نے سینٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ جھوٹی خبریں پھیلانے میں سوشل میڈیا نے اہم کردار ادا کیا ہے، جس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے رینڈ پال نے امریکی حکومتوں کے جھوٹ گنواتے ہوئے کہا کہ ویتنام کی جنگ کے بارے میں امریکی حکومت نے اپنے ملک کے عوام سے برسوں تک جھوٹ بولا۔ انہوں نے اسی طرح جارج بش کے مہلک ہتھیاروں کا بھی ذکر کیا کہ جس کی بنا پر امریکہ نے عراق پر حملہ اور اس ملک پر قبضہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی عوام کو احمق نہیں سمجھنا چاہیے، وہ سب سمجھتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ خوراک و زراعت کی عالمی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ دنیا میں تقریباً 20 کروڑ لوگوں کو بھوک مری کا سامنا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق خوراک و زراعت کی عالمی تنظیم فاؤ نے اعلان کیا ہے کہ دنیا میں جنگ، ماحولیات کی تبدیلی اور اقتصادی بحران کے نتیجے میں 19 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کو بھوک مری کے خطرے کا سامنا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین کی جنگ شدید قحط پر منتج ہو سکتی ہے، اور فاؤ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ 2021 میں تقریباً 4 کروڑ افراد کو صحیح غذا میسر نہیں ہوئی ہے۔